ایک بار پھر لیے چلتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کراچی میں الیکشن مہم کے سلسلے میں خطاب کر رہے ہیں۔ مچھر کالونی ہو گیا ہے، ہم سے تکلیف کیوں ہے؟ آج جن لوگوں نے یہ کماڑی ٹاؤن کو زبان کی بنیاد پر کاٹا تھا، آج ہم وہ ساری سرحدیں عبور کر کے آج مبارک ولیج جو کہ اس شہر کا بارڈر ہے، بلوچستان شروع ہوتا ہے، وہاں جا کر دیکھو ایم کیو ایم وہاں تک روڈ لے کر گئی ہے۔ وہاں جا کر دیکھو ایم کیو ایم وہاں پر ڈیم بنا چکی ہے۔ وہاں جا کر دیکھو ایم کیو ایم نے 150 دیہاتوں کو روڈ سے جوڑا ہے۔ وہاں جا کر دیکھو ایم کیو ایم اسکول لے کر گئی ہے۔ وہاں جا کر دیکھو وہاں کے نوجوانوں کو KMC میں غوطہ خوروں کو کھڑے کھڑے 35 لوگوں کو ایم کیو ایم نے اپنے دور میں نوکریاں دی ہیں۔ وہاں جا کر دیکھو ہفتے میں 2 دن جہاں اسپتال اور ڈاکٹر نام کی چیز نہیں تھی، وہاں پر ایم کیو ایم ہر دوسرے دن، ہر ہفتے میں 2 دن ڈاکٹر جاتا ہے۔ یہ مبارک ولیج تمہارے کماڑی ڈسٹرکٹ میں ہے۔ یہ 4 جزیرے ہیں سمندر کے اندر، بابا آئلینڈ، بیٹا آئلینڈ، سوالے آباد، شمس پیر۔ ایک آدمی بھی ہماری زبان بولنے والا نہیں رہتا۔ 300 سالوں سے انسان رہ رہا ہے وہاں پہ، پاکستان بننے سے پہلے سے 300 سالوں سے ایک بھی کونسلر بھی ہمارا نہیں تھا۔ MP پیپلز پارٹی کا، MNA پیپلز پارٹی کا، وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا، گورنر پیپلز پارٹی کا، صدر وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا، آج سے نہیں 50 سالوں سے، لیکن 300 سالوں کے بعد سمندر میں پانی کی لائن ڈال کر اگر جزیرے والوں کو کسی نے پانی دیا ہے تو وہ ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال نے دیا، ایم کیو ایم کے دور میں دیا۔ مچھر کالونی کے بھی دن بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ جہاں جہاں ہم نے کام کیا وہاں پر پہلے اعلانات نہیں کیے تھے، یہاں بھی اعلان نہیں ہے۔ ہمارے پاس جب ذمہ داری آتی ہے تو ہمارے لوگ رات پھر یہ جلسے نہیں کرتے، پھر آپ اپنے گھروں میں آرام سے سو گے۔ یہ ہمایوں عثمان اور اس کے نمائندے اور ہمارے کارکنان تمہاری گلیوں کے باہر اپنی رات کو قربان کر کے تمہاری صبح کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا یہ ٹریک ریکارڈ ہے۔ اے میرے بنگالی بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آج آپ جو یہاں بیٹھے ہو، آپ جو یہاں جمع ہو، اس کے پیچھے بڑی رکاوٹیں آئیں، بھائیوں کو بھائیوں سے ملانے کے عمل میں رکاوٹیں آئیں، اور رکاوٹیں بھی ایسی نہیں کہ صرف باتوں سے۔ آج اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے 3 ساتھیوں کو اسی مچھر کالونی میں دن دہاڑے سب کے سامنے بے دردی سے شہید کیا گیا۔ 3 ساتھیوں کو شہید کیا گیا اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اپنے اس علاقے کے نمائندے کے ساتھ، اپنے حق پرست MNA کے کینڈیڈیٹ، MPA کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ اس علاقے میں کیمپین چلا رہے تھے، اور اس علاقے میں جو مافیا ہے، جو دہشت گرد ہے، جو اس علاقے پر قبضہ کر کے پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے نیچے لوگوں کو یرغمال بنا کر پانی کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہیروئن کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ڈرگز کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، شرابوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، 2 نمبر ڈیزل کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر 2 نمبر ناجائز کام جس کے لیے انہوں نے اس ڈسٹرکٹ کماڑی کو الگ کیا، کراچی سے ڈسٹرکٹ بنایا، اور یہ سوچ کر کہ ایم کیو ایم یہاں نہیں آ سکی، ان کو ہمارا آنا اتنا برا لگا کہ ہمارے سراج الاسلام بھائی کو شہید کر دیا، ہمارے عبدالسلام بھائی کو شہید کر دیا، اور ہمارے محبوب بھائی کو شہید کر دیا۔ ویڈیو ہے، تصویر ہے، اور دین دیاڑے کوئی قصور نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھا۔ یہ پولیس غلط بیانی کرتی ہے کہ آپس کا جھگڑا تھا، نہیں، ہمارے سامنے، ہمارے ساتھیوں کے سامنے شہید کیا۔ یہ اس کا بچہ بیٹھا ہے یہاں پہ،
یہ طارق بیٹا ہے، ادھر آؤ طارق، یہ طارق بیٹا ہے، یہ سلام بھائی کا، یہ سراج بھائی کا، سراج الاسلام کا یہ بچہ ہے، اس کو پکڑ کر مار رہے تھے، یہ ہمارا کارکن ہے، اس کو مار رہے تھے، اس کو بچانے کے لیے سراج الاسلام گیا، اس کو چھوڑ کر اس کو شہید کر دیا۔ کوئی زمین کی لڑائی نہیں تھی، کوئی علاقے کی لڑائی نہیں تھی، کوئی آپس کی دشمنی نہیں تھی۔ مچھر کالونی والوں، تمہیں سوچنا پڑے گا کہ تم قاتلوں کو ووٹ دو گے تو آج جو قاتل انجم نے بند کرائے ہیں، کل پیپلز پارٹی ان کو ہار پھول پہنا کر اسی مچھر کالونی میں لا کر گھمائے گی۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کے قاتلوں کو ووٹ دینا ہے یا ان کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے۔ یہ بچہ گواہ ہے، یہ آج ہمارا کارکن ہے، آج اس مچھر کالونی کی حق پرستی کی جدوجہد میں آج یہ خون شامل ہو گیا ہے۔ تو بولو قاتلوں کو ووٹ دو گے؟ بولو ہمارے ساتھیوں کے قاتلوں کو ووٹ دو گے؟ بولو اس مافیا کو ووٹ دو گے؟ تو بس ہمارا انتقام کسی کو مار کر نہیں ہے، ہمارا انتقام 8 فروری والے دن ہے، 8 فروری والے دن ہے۔ ہمارا انتقام یہ ہے کہ اس علاقے میں پیپلز پارٹی انٹر نہیں ہو سکے۔ ہر گھر سے ایم کیو ایم کا، بچو دیوان کا کارکن جھنڈوں میں ہاتھ ڈال کر انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو نکلے گا اور ووٹ ڈالے گا۔ وہ تیار ہو، تیار ہو؟ جو یہ مجمع یہاں ہے اس کو جا کر، جو یہاں نہیں ہے اس کو بھی دعوت دینی ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے قاتلوں کے ساتھ پیسے دیکھ کر جو کھڑا ہو رہا ہے وہ بھی قاتلوں کا ساتھی ہے، وہ ہے نہیں ہے؟ اس کو مچھر کالونی اور ایم کیو ایم کے ساتھیوں کہ غضب اور غصے کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم آئین ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ قاتل پکڑے گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ قاتل آج سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ایم کیو ایم نے اپنا وکیل کیا ہے، ان کو تختہ دار تک پہنچائیں گے، لیکن اصل سزا 8 فروری کو دیں گے، اس علاقے کو آزاد کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بولو آزاد کراؤ گے انشاءاللہ تعالی؟ اگر اے بنگالیوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اگر خدا نہ خواستہ ہم نے کوئی غفلت کی تو یہ پیپلز پارٹی ان قاتلوں کو ہار پہنا کر اسی مچھر کالونی کی گلیوں میں گھمائیں گے۔ آج انہوں نے 3 نوجوان مارے ہیں، کل یہ پورا علاقہ یرغمال کریں گے۔ بولو ہمیں یرغمال بننا ہے یا آزاد ہونا ہے؟ بولو آزادی چاہیے، آزادی چاہیے۔ تو بس آج اس شہر کا ہر زبان بولنے والا ایم کیو ایم کے جھنڈے کے نیچے آ گیا ہے۔ یہ متحد منظم ایم کیو ایم ہے، اور آج یہ منظر پورا عالم دیکھ رہا ہے، پاکستان دیکھ رہا ہے کہ بنگالی اس شہر کے رہنے والے پہلے جو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، آج بچو دیوان صاحب کی قیادت میں آج ایم کیو ایم پاکستان بنانے والوں کی 2 اولادیں، مہاجر اور بنگالی آج ایک ہو گئے انشاءاللہ تعالی۔ آج پاکستان بنانے والوں کی 2 اولادیں ایک ہو گئی ہیں الحمدللہ، اور ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا تھا، ہم نے انگریز سرکار کی غلامی قبول نہیں کی، ہم ان کالے انگریزوں سے بھی آزادی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس پاکستان کو بچائیں گے، اس پاکستان کو ان کالے انگریزوں سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بولو تیار ہو، تیار ہو؟ 8 فروری یہاں جو ہے وہ جا کر سوئے نہیں، 8 فروری تک اپنے پوری کراچی میں سب کو دعوت دو کہ 8 فروری آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ بھی کرے، پیپلز پارٹی ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا ہے۔ یہ ہماری نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی والوں، اب کدھر جا کر ڈسٹرکٹ بناؤ گے؟ تم جتنے ڈسٹرکٹ بناؤ گے، ہم ہر ڈسٹرکٹ میں جا کر اس زبان کے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم کا جھنڈا پکڑائیں گے۔ جتنے زبان کی بنیاد پر کتنے ڈسٹرکٹ بناؤ گے؟ اب ایم کیو ایم صرف مہاجروں کی جماعت نہیں ہے، آج سوراب گوٹ کا ایم کیو ایم کا نمائندہ
حق پرست نمائندہ ایم کا کینڈیڈیٹ اقبال محسود ہے. آج ملیر میں کے کوٹوں میں جدون ہے. آج کماڑی میں پختون بلوچ، لیاری میں بلوچ، اور آج تمام زبانیں بولنے والے، اور لیاقت آباد اور نیو کراچی اور کورنگی میں سندھی ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ ٹائم آنے والا ہے میرے بنگالی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں. انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم اس کراچی سے بنگالی کو انشاءاللہ تعالی ایم این اے بنا کر اسلام آباد بھیجے گی انشاءاللہ تعالی. اس کراچی سے ایم کیو. دیکھو سچ بات یہ ہے کہ بنگالی کمیونٹی کسی جگہ اتنی نہیں رہ رہی، اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے کہ وہ اپنا ایم پی اے بنگالیوں کے نام پر بنا سکے، وہ اپنا ایم این اے بنگالیوں کے نام پر بنا سکے. انشاءاللہ تعالی بچو دیوان صاحب، ہم سے مت بولو کہ ہم تمہارے مسئلے حل کریں گے. ارے ہم تمہیں اسمبلی میں بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی، تم بنگالیوں کے مسئلے حل کرنا. آنے والا ہے وقت، کسی نے تمہیں آ کر یہ آفر نہیں کی ہوگی. ہر کوئی تم سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے ووٹ دے دو پھر سو جاؤ، ہم تمہارے مسئلے حل کریں گے. ہم کہتے نہیں، انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی بہت الیکشن ہے. ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم کا امیدوار انشاءاللہ تعالی بنگالی کمیونٹی سے کوئی بنگالی ہوگا، اس کو مہاجر بھی ووٹ ڈالیں گے، بنگالی بھی ووٹ ڈالیں گے، پختون بھی ووٹ ڈالیں گے، اور وہ تمہاری فریاد دے کر اسلام آباد میں کھڑا ہوگا. پہلی دفعہ پاکستان کی اسمبلی میں بنگالی انشاءاللہ تعالی بنگالیوں کی نمائندگی کرے گا اور یہ کراچی سے ایم کیو ایم کر کے دکھائے گی. بولو تیار ہو اس کے لیے؟ انشاءاللہ تعالی. اور آخری بات، بچو دیوان صاحب نے ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب کو بلایا پی سی ہوٹل میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، وہاں جا کر ملے. آج تک کسی پارٹی کا سربراہ مچھر کالونی نہیں آیا، تمہارے دروازوں پر نہیں آیا. نہ پیپلز پارٹی کا ووٹ لینے والا تو آ سکتا ہے، سربراہ نہیں آیا. نہ عمران خان آیا، نہ بلاول بھٹو آیا، نہ نواز شریف آئے. دیکھو ایم کیو ایم کا سربراہ تمہارے درمیان بیٹھا ہے. خالد مقبول سے دیکھے ایم کیو ایم پاکستان کا، پوری دنیا میں جہاں جہاں ایم کیو ایم ہے اس کا سربراہ ہے، آج تمہارے درمیان بیٹھا. کوئی تمہارے پاس اس طرح آ کر نہیں بیٹھ سکتا، نہیں آیا. یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے تو ہمارا اور آپ کا بھائیوں والا رشتہ ہے، بھائیوں والا ساتھ ہے، اور یہ ساتھ انشاءاللہ تعالی آئندہ 7 نسلوں تک انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ رہے گا. پاکستان زندہ باد، بنگالی کمیونٹی زندہ باد، اور ایم کیو ایم پاکستان پائندہ باد. کراچی میں رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کا اجتماع سے خطاب جاری تھا. انہوں نے کہا عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے ظالموں سے بدلہ لیں گے. پاکستان کو کالے انگریزوں کے تسلط سے آزاد کروانا ہے. ایم کیو ایم 8 فروری کو ہر ظلم کا انتقام لے گی. عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے ظالموں سے بدلہ لیں گے. پی پی والوں، ہم نے کماڑی میں تمہاری کھینچی ختم کر دی. اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم لازمی اس جیت کو یقینی بنائیں گے. کراچی میں ایم کیو ایم کے اجتماع سے خالد مقبول صدیقی اس وقت خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ماؤں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم. آج شکست ہو گئی ہے، آج شکست ہو گئی ہے. حق کا راستہ روکنے والوں کو، پاکستان کو تقسیم کرنے والوں کو، اس کراچی شہر کو آگ اور خون، نفرتوں، زبان اور نسل اور مذہب اور فرقوں میں تقسیم کرنے والوں کو، اور ہمارا راستہ روکنے والوں کو، کہ جن کی خواہش یہ تھی کہ حق کی آواز ڈسٹرکٹ سینٹرل میں قید ہو جائے، آج یہاں پر ڈسٹرکٹ کماڑی میں ہم نے اس کے دل میں، سینٹر میں یہ آواز اور شمع جلا دی ہے آج. اور انشاءاللہ تعالی پاکستانیوں کا یہ اتحاد پاکستان کا اتحاد بنے گا. کراچی چلتا ہے، یہ تو پاکستان پلتا ہے.
کراچی آواز اٹھاتا ہے تو انقلاب آتا ہے، کراچی کھڑا ہو جاتا ہے تو تخت اور تاج کو اچھال دیتا ہے۔ آج کا یہ جلسہ، یہ تاریخ اس لیے بھی آج کا دن بڑی کامیابی کا دن ہے کہ آج حق کے خاطر اسی میدان کے پاس حق پرستوں کا خون بہایا گیا ہے۔ میں آج کی یہ کامیابی، آج کی یہ جیت، آج کا یہ زبردست فقید المثال اجتماع، اس کو اپنے شہید ساتھیوں کے نام کرتا ہوں۔ میں اس کو سراج الاسلام بھائی، سلام بھائی اور محبوب بھائی کے نام کرتے ہوئے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس خون کو رائگاں نہیں جانے دیں گے، اور یہ خون رنگ لائے گا، یہ خون دشمن کو تلاش کر کر پاکستانی قوم کے دشمنوں کو، پاکستان کی عوام کے دشمنوں کو تلاش کر کر دوبارہ یہاں پر حق اور انصاف کا بول بالا کریں گے انشاءاللہ۔ آج آپ تبدیلی لے آئے ہیں، ایم کیو ایم تبدیلی کا نعرہ نہیں لگاتی، تبدیلی لائی ہے یہ مچھر کالونی کا مچھر، یہ برسرے پیکار ہوگا وقت کے فرعونوں، یزیدوں اور نمرودوں کا، اور ایک مچھر نے جو نمرود کا ساتھ، جو نمرود کا انجام کیا تھا، انشاءاللہ تعالی یہ مچھر کالونی پاکستان میں ایسے فرعونوں، نمرودوں، شدادوں اور یزیدوں کا بھی ناک، اس کا بھی وہی انجام کرے گی۔ آج ہم نے اس شہر کے دشمنوں، امن کے دشمنوں، پاکستان کے دشمنوں، پاکستان کی خوشحالی کے دشمنوں، پاکستان کی عوام کے دشمنوں، پاکستان کی عوام کے بھائی چاروں کے دشمنوں، ان کو لڑوانے، ان کے درمیان فساد پھیلانے، ان کے درمیان خلیج پیدا کرنے والوں کو شکست دی ہے، اور وہ جو حد آپ نے قائم کی تھی ہم نے اس کو بے حد میں تبدیل کر دیا ہے، سرحد عبور کر لی ہے ظلم کی، ستم کی، نفرت کی۔ ہم کماڑی میں ہیں اور یہاں سے ایک نئے صبح کا آغاز ہوگا، ایک ایسی حق پرست جماعت جس میں پاکستان بھر کے تمام حق پرست ہوں گے۔ کراچی نقطہ آغاز ہے، آج کا دن ابتدا ہے، کراچی میں تبدیلی آ چکی ہے، کماڑی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم ایک دن اسی کماڑی سے انہی عام غریب طبقے کے نوجوانوں کو ہمارا وعدہ ہے، انشاءاللہ یہاں سے کسی غریب بلوچ کو، غریب پختون کو، غریب بنگالی کو آپ کے سامنے قسم دیتے ہیں ایوانوں میں پہنچا کے دم لیں گے، تاکہ ایوانوں میں جا کر جو دکھ درد آپ نے دیکھا ہے، جو مشکلات آپ نے دیکھی ہیں، اس کے خلاف اب پاکستان کے مظلوموں کے خلاف ہونے والی سازشوں کے خلاف قانون سازی کریں۔ اور بچو دیوان بھائی، انشاءاللہ 8 فروری کے بعد آپ کے کئی نمائندے یہاں موجود ہیں۔ آج کا یہ جلسہ گاہ ذمہ داری لگا رہی ہے کل کے ایم این اے مصطفیٰ کمال بھائی کی کہ آپ کی آواز بلند کریں۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حسان صابر بھائی، ان کی ذمہ داری لگاتے ہیں، وہ وکیل ہیں، ان کا مقدمہ لڑیں۔ ہم ہوں گے، مصطفیٰ بھائی ہوں گے، فاروق ستار بھائی ہوں گے، اور بہت سارے لوگ۔ انشاءاللہ آپ کا پورا قافلہ ایوانوں میں پہنچنے والا ہے۔ آپ کی آواز بھی آپ کی آزادی کے لیے، آپ کے حق کے لیے، آپ کی خوشحالی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، کیونکہ میرا اور آپ کا درد ایک ہے۔
میرے اور آپ کے حالات ایک ہیں, ہمارا اور آپ کا درد دکھ ایک ہے, ایک ہی طرح کے حالات ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ پانی یہاں بھی نہیں ہے, ڈیفنس میں بھی نہیں ہے, نیو کراچی میں بھی یہی نہیں ہے, نارتھ کراچی میں بھی نہیں ہے, اور نہ ہی گیس یہاں ہے, نہ پورے کراچی میں ہے, خود میرے گھر 3 دن سے نہیں ہے. تو ہم آپ کی طرح کے لوگ ہیں, انہی مشکلات کے ساتھ رہ کر زندگی گزاری ہے. آئیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئیے. جب تک غریب کا بچہ ان ظالموں کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا اور اپنا حق لے کر ایوان میں اپنے لیے قانون سازی نہیں کرے گا, پاکستان کی تقدیر بدل نہیں سکتی. اللہ نبیوں کے آنے کا دور ختم ہو گیا. آخری نبی خاتم النبی ہمارے درمیان آئے ہیں. آپ تا قیامت وہ پوری کائنات کے لیے نبی ہوں گے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, خدا خود اتر کے نہیں آتا, وہ میدان عمل میں اترنے والوں کے ساتھ اترتا ہے. اتریے اپنی قسمت بدلنے کے لیے, اپنی قسمت اپنے ہاتھوں میں لیجئے. آپ کو یہاں پر 3 شہیدوں نے اپنے لہو کے چراغ سے وہ روشنی کر دی ہے جس سے کہ اندھیرے فرار پاتے ہیں. ہم اور آپ بہت دور نہیں ہیں اس تبدیلی کے, اس انقلاب کے, اس تخت اور تاج کو گرانے کے وقت کے, کہ جب عام کسان, عام مزدور, عام ٹھیلے والا جب ایوانوں میں بیٹھا ہوگا اور جاگیرداروں, سرمایہ داروں, غاصبوں, کرپشن کرنے والوں کا حساب کتاب کر رہا ہوگا. بس میں اللہ سے آج کی اس شب کو یہ دعا کروں گا کہ اس شب کے بعد وہ سحر آئے جس کا ہم سب کو انتظار ہے. انشاءاللہ تعالی اس علاقے میں حق پرست شہیدوں کو ہم یہ یقین دلا کے جا رہے ہیں کہ ہمیں تو اس پہ یقین اور اس پر اعتماد ہے بس کہ لہو کا بہنا کبھی رائے گا نہیں جاتا. جو آنکھ اس بچے کی, جو آنکھ آج وہی ہے, وہ سیل نور صفت تیر یہ شب کے تمام رنگ اڑا دے گی. جو ہاتھ آج کٹے ہیں نقیب جاں ہوں گے, جو سر زمین پہ گریں گے وہ آسماں ہوں گے. آپ جاگیردارانہ جمہوریت, موروثی سیاست, خاندانی حکومتوں کا دور ختم ہو رہا ہے. ایک شراکتی, شمولیتی, اصلی حقیقی غریبوں کی جمہوریت, جمہور کی جمہوریت کی صبح ہونے والی ہے. آپ سب کو آج کا دن, آج کی شب, آج کی رات اور یہ کامیاب جلسہ مبارک. کراچی میں سربراہ MQM پاکستان مقبول صدیقی کا اجتماع سے خطاب جاری تھا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ غریب عوام کو ایوانوں میں پہنچانا ہمارا مشن ہے. MQM اپنے شہداء کا خون پہنچانا ہمارا مشن ہے. اور ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ظالم جاگیرداروں کے احتساب کا وقت قریب آ چکا ہے. ہم دشمنوں کو ختم کریں گے. MQM اپنے شہداء کا خون رائے گا نہیں جانے دے گی. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.